بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 8 ہے۔ اس 8ویں سبق میں ہم پہلی اور آخری وحی کی تعیین پر واقع ہونے والے شبہہ اور اس کے جواب کے بارے میں جانیں گے۔ آج کے سبق کے مندرجات میں پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی وحی سورۃ المدثر ہے یا سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ دوسرے نمبر پر آخری وحی سورۃ المائدہ کی آیت ہے یا سورۃ البقرہ کی آیت۔ واضح ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک بالاتفاق پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، جبکہ بعض علماء کے نزدیک پہلی وحی سورۃ المدثر ہے۔ بعض علماء کا استدلال بخاری شریف کی اس روایت سے ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ پہلی وحی کون سی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی وحی سورۃ المدثر ہے۔ سائل نے اعتراض کیا کہ کیا پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کیا یہ آیات پہلی وحی نہیں ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی کچھ بیان کر رہا ہوں جو ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر کے ایک دفعہ نیچے واپس وادی میں آیا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور پھر میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا یعنی جبریل امین کو دیکھا تو مجھ پر کبھی طاری ہو گئی۔ میں واپس گھر آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے کہا کہ مجھے کپڑے اڑا دیں۔ جب میں کپڑے اوڑھ کر لیٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے پہلی وحی نازل کی سورۃ المدثر کی آیات۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نہیں ہے بلکہ سورۃ المدثر ہے۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد فترۃ الوحی کے بعد پہلی مکمل صورت ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ پہلی وحی سورۃ المدثر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ سورۃ العلق اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن اس کی چند آیات نازل ہوئی تھی، مکمل صورت ابھی تک نازل نہیں ہوئی کہ سورۃ المدثر مکمل نازل ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ العلق کے نازل ہونے کے بعد یعنی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر تھی۔ اس بات کی تائید بخاری شریف کی دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ المدثر کے نزول کا جب واقعہ بیان کیا تو آپ نے یہ لفظ بھی استعمال کیے کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ، یعنی میں نے اچانک دیکھا کہ وہ فرشتہ میرے سامنے ہے جو اس سے پہلے میرے پاس غار حرا میں آ چکا تھا۔ تو ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود یہ ہے کہ فترۃ الوحی کے بعد جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر ہے۔ سورۃ العلق سب سے پہلے مکمل نازل نہیں ہوئی بلکہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں اور اس کے مکمل نازل ہونے سے پہلے سورۃ المدثر مکمل طور پر نازل ہو گئی۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جس روایت سے بعض علماء کا استدلال ہے اس میں بعض الفاظ کی کمی ہے، وہ کمی دوسری روایت دیکھنے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ پہلی روایت مختصر ہے، اس میں فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ کے الفاظ نہیں ہیں اور دوسری روایت میں وہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح آخری وحی بالاتفاق اکثر علماء کے نزدیک وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ہے، لیکن اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان الفاظ کے ہوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی
آیت نمبر 281 کو کس طرح آخری وحی قرار دیا جا سکتا ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جب اکمال دین اور اتمام نعمت ہو گیا تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم کی مزید آیات نازل ہوں؟ لہٰذا راجع یہی ہوا کہ سورۃ المائدہ کی آیت ہی قرآن کریم کی آخری آیت ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں جو یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کے الفاظ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیات جو احکام عقائد وغیرہ سے متعلق ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اس کے بعد کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں فقہی احکام یا عقائد وغیرہ کا بیان ہو۔ اس کے بعد جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں وہ ساری ترغیب و ترہیب اور آخرت کے احوال سے متعلق ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی اس میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یعنی اے لوگو تم اس دن سے ڈرو کہ جس میں تم اللہ جل شانہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ لہٰذا اگر مطلقاً دیکھا جائے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، اور اگر احکام، قوانین اور عقائد کے اعتبار سے آیات کا جائزہ لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ سورۃ المائدہ کی آیت اس اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ تنبیہ، اب ہم آج کے سبق سے متعلق التبیان فی علوم القرآن کے متن کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اورد العلامۃ السیوطی فی کتابہ الاتقان فی علوم القرآن بعض الاشکالات على اول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن کریم کی سب سے پہلی اور آخری نازل ہونے والی وحی کے بارے میں بعض اشکالات ذکر کیے ہیں، وأجاب عنها بأجوبة سديدة، اور ان کے بارے میں بعض درست جوابات دیے ہیں۔ نلخصها فيما يلي، ہم درج ذیل باس میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ الاشکال الاول، پہلا اشکال، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ پہلا اشکال جو بیان کر رہے ہیں تو یہ سورۃ المدثر کے بارے میں ہے کہ آیا کہ یہ سورۃ المدثر سب سے پہلی وحی ہے یا سورۃ العلق کی ابتدائی آیات پہلی وحی ہیں۔ انہ روی فی الصحیحین من حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہ سئل، کہ صحیحین میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ روایت کیا گیا کہ آپ سے سوال کیا گیا ای القرآن انزل قبل، کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ قال، تو آپ نے جواب دیا یا ایھا المدثر، فقیل له، آپ سے یہ سوال کیا گیا بل اقرأ باسم ربک الذی خلق، بلکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ آیات پہلے نازل ہوئیں۔ فقال، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا احدثکم ما حدثنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تمہارے سامنے وہی چیز بیان کر رہا ہوں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی جاورت بحراء، کہ میں نے غار حرا میں خلوت اختیار کی، فلما قضیت جواری، جب میں نے اپنی خلوت کے دن مکمل کیے، نزلت، تو میں غار حرا سے اتر کر نیچے آیا، فاستبطنت الوادی، میں وادی میں نیچے پہنچا، فنظرت امامی وخلفی وعن یمینی وعن شمالی، میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، ثم نظرت الی السماء، پھر میں نے اوپر کی جانب نظر اٹھائی، فاذا جبرائیل فاخذتنی رجفۃ، اچانک میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین ہے تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، فاتیت خدیجہ، میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فامرتہم، میں نے ان سے کہا اور میں نے انہیں حکم دیا کہ مجھے کپڑا اڑائیں، فدثرونی، انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا، فانزل اللہ، اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل کی یا ایھا المدثر۔ فهذا الحديث يدل على أن سورة
المدثر هي اول ما نزل من القرآن الکریم، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سورۃ المدثر قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی وہی ہے۔ وقد اجاب عن ذلك السیوطی بقوله، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یوں دیا، ويجاب عن هذا الحديث بأجوبة، کہ اس حدیث کے کئی طرح سے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ احدها، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ان السؤال كان عن نزول سورة كاملة، کہ یہ سوال مکمل نازل ہونے والی صورت کے بارے میں تھا۔ فبين ان سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة الاقرا، آپ نے یہ بیان کر دیا کہ سورۃ المدثر یہ مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی سورۃ العلق کے مکمل طور پر نازل ہونے سے پہلے۔ فإنها أول ما نزل منها صدرها، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ سورۃ العلق کا جو حصہ نازل ہوا سب سے پہلے وہ اس کا ابتدائی حصہ تھا۔ ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه قال، اور اس کی تائید صحیحین میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہے، جس میں آپ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وهو يحدث عن فترة الوحی، اس حال کہ آپ علیہ السلام فترۃ الوحی کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ تو اب ان الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سورۃ المدثر جب نازل ہوئی تو یہ فترۃ الوحی کے بعد نازل ہوئی۔ فقال فی حدیثہ، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، بین انا امشی سمعت الصوت من السماء، تری اثنا کہ میں چل رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت راسی، میں نے اپنا سر بلند کیا، فاذا الملک الذي جاءني بحراء جالس على کرسی بین السماء والارض، اچانک میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس اس سے پہلے غار حرا میں بھی آ چکا تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرجعت، پس میں واپس آیا، فقلت، میں نے کہا، زملونی، مجھے تم چادر اڑا دو، فانزل اللہ یا ایھا المدثر، اللہ نے سورۃ المدثر نازل کی۔ فقوله الملک الذی جاءنی بحراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ الملک الذی جاءنی بحراء يدل على ان هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك الى آخره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الملک الذی جاءنی بحراء، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ والا قصہ غار حرا والے اس قصہ سے متأخر ہے کہ جس میں سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کے نزول کا ذکر ہے۔ ثم سرد اجوبۃ اخرى، پھر اس کے بعد علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اور جوابات بھی ذکر کیے ہیں، لا حاجت الی ذکرها، ان کو ذکر کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ واما الاشکال الثانی، بہرحال دوسرا اشکال، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ آخری وہی پر وارد ہونے والے شبہ کو ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ فهو ان آیۃ المائدۃ وہی قوله تعالی اليوم اکملت لکم دینکم تدل علی ان الدین قد کمل وتم۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین تو مکمل ہو چکا، فکیف تنزل بعد ذلک آیات، پھر اس کے باوجود اس کے بعد کیسے وہ کچھ آیات نازل ہو جائیں۔ ونقول، اور ہم یہ کہتے پھر رہے کہ انہا ختام القرآن، وہ قرآن کریم کا اختتام ہے، حالانکہ سورۃ المائدہ کی آیت سے معلوم ہو گیا کہ اکمال قرآن سورۃ المائدہ کی آیت سے ہی ہو گیا۔ والجواب عن ذلك ان اللہ عز وجل قد اکمل الدین ببیان الفرائض والاحکام وبیان الحلال والحرام، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے فرائض احکام کے بیان کے ساتھ، اور اسی طرح حلال اور حرام کے بیان کے ساتھ۔ فما تحتاج الیہ الامۃ قد بینہ اللہ عز وجل وفصل احکامہ، امت کو جس چیز کی احتیاجی تھی، امت کو جس چیز کی ضرورت تھی، اس کا اللہ جل شانہ نے بیان کر دیا ہے اور اس کے احکام کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ حتی اصبحوا علی الحجۃ البیضاء، یہاں تک کہ سارے لوگ ایک واضح روشن دلیل پر ہو گئے۔ وهذا لا ينافي أن تنزل بعض الآيات الكريمة التي فيها التذكير والتحذير من عذاب الله،
اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی بعض ایسی آیات نازل ہوں کہ جس میں نصیحت ہو اور اللہ کے عذاب کا ڈراوا ہو۔ وفیہ تذکیر الناس بالوقفۃ الکبریٰ بین یدی احکم الحاکمین فی ذلک الیوم الرہیب، اور ان آیات میں لوگوں کو اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں، جو سب سے بڑی عدالت ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے بڑی پیشی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو واضح و نصیحت کی جائے۔ فی ذلک الیوم الرہیب، اس ہولناک دن کے بارے میں، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں کسی آیت میں تذکیر یا ترہیب ہو، تو ایسی آیت اگر نازل ہو جائے تو سورۃ المائدہ کی آیت کے یہ منافی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اکمال دین کے بھی منافی نہیں ہے۔ الذی لا ينفع فیہ مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ ہے، ایسا ہولناک دن ہے کہ جس میں مال اور اولاد، مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر جو شخص سلامت دل لے کر آئے۔ وقد صرح بهذا جماعة من العلماء حتى قال السدی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ بات کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اس کی صراحت کی ہے، یہاں تک کہ امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم ينزل بعدها حلال ولا حرام، اس آیت کے بعد حلال و حرام سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں دو چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ نمبر ایک، پہلی وحی کی تعیین کے متعلق حدیث جابر کے اشکال کا جواب دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اکمال دین کے بعد سورۃ البقرہ وغیرہ کی آیات کے نزول کا شبہہ اور اس کا جواب دیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا سوال یہ ہے کہ پہلی وحی کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فترۃ الوحی کے بعد کون سی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔